السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ شروع کریں سبق۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 17واں سبق۔ ہر سبق کی طرح اس سبق میں بھی انشاءاللہ 5 باتیں پڑھی جائیں گی۔ نمبر 1 قرآن کریم کی آیت، نمبر 2 حدیث، نمبر 3 عقیدہ، نمبر 4 مسئلہ، نمبر 5 دعا۔ قرآن کریم کی آیت سے سبق کی ابتدا کی جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیجنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کریم میں کہا گیا ہے، اور ہر مسلمان کو زندگی میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا فرض ہے، اور جب مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا واجب ہے، اور ہر بار جب نام آئے ہر بار پڑھنا مستحب ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ درود بھیجیں۔ نمبر 2 حدیث، سماع صلاۃ و سلام۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی عند قبری سمعتہ ومن صلی علی نائیا ابلغتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری قبر کے پاس مجھ پر درود پڑھتا ہے میں اسے خود سنتا ہوں، اور جو دور سے مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ میرے پاس پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس حدیث میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس درود پڑھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے خود سنیں گے، اور اگر کوئی دور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ درود بھیجنا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنا۔ آپ چاہے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں یا پھر پورا درود پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، پورا درود پڑھیں، صلی اللہ علی النبی الامی علیہ وسلم یہ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ نمبر 3 عقیدہ، صلاۃ و سلام، ذکر رسول، استشفاء اور عرض اعمال۔ صلاۃ و سلام، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنا یعنی درود بھیجنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اور نہایت اجر و ثواب کا باعث ہے۔ کثرت کے ساتھ صلاۃ و سلام پڑھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب اور شفاعت کے حصول کا بہت بڑا ذریعہ ہے، یعنی اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب اور شفاعت کے حاصل ہونے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ افضل درود شریف وہ ہے جس کے لفظ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہوں۔ سب سے افضل درود ابراہیمی ہے۔ درود ابراہیمی کہتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فائدہ،
زندگی میں ایک مرتبہ صلاۃ و سلام پڑھنا فرض ہے، اور جب مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آئے تو ایک دفعہ صلاۃ و سلام پڑھنا واجب ہے اور ہر بار پڑھنا مستحب ہے۔ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمام حالات و واقعات جن کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا بھی تعلق ہے، ان کا ذکر کرنا نہایت پسندیدہ اور مستحب ہے۔ فضیلت و زیارت روضہ اطہر، زمین کا وہ حصہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے ساتھ ملا ہوا ہے، کائنات کے سب مقامات حتیٰ کہ کعبہ، عرش اور کرسی سے بھی افضل ہے۔ روضہ اطہر کی زیارت کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب میں سے ہے، اور اسی حالت میں دعا مانگنا بہتر اور مستحب ہے۔ یہاں یہ بات جان لی جائے کہ زمین کا وہ حصہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے ساتھ ملا ہوا ہے، یعنی روضہ اطہر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک، وہ حصہ کائنات میں سب سے افضل ہے۔ سفر مدینہ منورہ، سفر مدینہ منورہ کے وقت روضہ مبارک، مسجد نبوی اور مقامات مقدسہ کی زیارت کی نیت کرنا افضل اور باعث اجر و ثواب ہے۔ البتہ خالص روضہ پاک کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم زیادہ ہے۔ یعنی جب آپ مدینہ منورہ کا سفر کریں اس وقت یہ بھی نیت کر لیں کہ روضہ مبارک، مسجد نبوی اور جو مقامات ہیں مقدس مقامات، ان کی زیارت کرنا، اگر یہ نیت کر لیں تو یہ افضل ہے اور اجر و ثواب ہے۔ مسئلہ استشفاء، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس حاضر ہو کر شفاعت کی درخواست کرنا اور یہ کہنا کہ حضور آپ میری مغفرت کی سفارش فرمائیں، جائز ہے۔ یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس ہم حاضر ہو کر، کھڑے ہو کر شفاعت کی درخواست کریں اور یہ کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری مغفرت کی سفارش فرمائیے، تو یہ جائز ہے۔ عرض اعمال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر روضہ مبارک میں امت کے اچھے اور برے اعمال اجمالی طور پر پیش ہوتے ہیں۔ نمبر 4، نماز کے واجبات کا بیان۔ اب آگے مسئلہ ہے نماز کے واجبات کے بارے میں۔ نمبر 1، فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں کو قرأت کے لیے متعین کرنا، یعنی فرض نماز میں پہلی 2 رکعت میں قرأت کرنا ہے، یہ واجب ہے۔ اسی طریقے سے فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ۔ نمبر 3، فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں، واجب، سنت اور نفل نمازوں کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت یا 3 چھوٹی آیات یا ایک بڑی آیت پڑھنا جو 3 چھوٹی آیات کے برابر ہوں۔ یعنی اگر فرض نماز میں 4 رکعت آپ پڑھ رہے ہیں تو اس میں پہلی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھنی ہے یا پھر کوئی 3 چھوٹی آیت پڑھنی ہے۔ لیکن اگر فرض نماز 4 رکعت ہے تو 2 رکعت میں آپ کو پڑھنی ہے اور 2 رکعت میں صرف سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ اور اگر واجب ہے، سنت ہے اور نفل نماز ہے تو اس میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھیں یا پھر 3 چھوٹی آیت پڑھیں یا ایک اتنی بڑی آیت پڑھیں جو 3 چھوٹی آیت کے برابر ہو جائے۔ نمبر 4، فاتحہ اور دوسری سورت کے درمیان ترتیب قائم رکھنا، یعنی پہلے سورہ فاتحہ پڑھنا پھر دوسری سورت پڑھنا، یہ بھی واجب ہے۔ نمبر 5، نماز کے فرائض میں ترتیب قائم رکھنا، یعنی پہلے قیام، پھر قرأت، پھر رکوع، پھر سجود کرنا اور رکعتوں میں بھی ترتیب قائم رکھنا۔ یعنی ہر اعتبار سے ہمیں ترتیب قائم رکھنا ہے۔ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو فرائض میں ترتیب قائم رکھنا ہے، پہلے قیام کرنا ہے، یعنی پہلے آپ کو کھڑے ہونا ہے، پھر قرأت کرنا ہے، پھر رکوع کریں، پھر سجدہ کریں،
اور اسی طرح رکعتوں میں بھی ترتیب قائم رکھیں۔ نمبر 6 قوما کرنا، رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا، اسے کہتے ہیں قوما کرنا۔ نمبر 7 جلسہ کرنا، یعنی 2 سجدوں کے درمیان میں سیدھا بیٹھنا۔ نمبر 8 یہ تمام چیزیں واجب ہیں، یہ نماز کے واجبات ہیں۔ نمبر 8 تعدیل ارکان کرنا، یعنی ہر فرض کی ادائیگی میں کم از کم ایک تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ کی مقدار ٹھہرنا۔ نمبر 9 قاعدہ اولیٰ کرنا، یعنی 3 اور 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد تشہد کی مقدار بیٹھنا، اسے کہتے ہیں قاعدہ اولیٰ کرنا۔ نمبر 10 دونوں قعدوں میں تشہد پڑھنا۔ نمبر 11 فجر، مغرب، عشاء، جمعہ، عیدین، تراویح اور رمضان المبارک کے وتروں میں امام کا بلند آواز سے اور ظہر، عصر وغیرہ نمازوں میں آہستہ آواز سے قرأت کرنا۔ نمبر 12 السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر نماز ختم کرنا۔ نمبر 13 نماز وتر میں قنوت کے لیے تکبیر کہنا اور دعائے قنوت پڑھنا، یعنی اللہ اکبر کہنا اور پھر اس کے بعد دعائے قنوت پڑھنا، یہ بھی واجب ہے۔ نمبر 14 عیدین کی نماز میں 6 زائد تکبیریں کہنا۔ واجبات میں سے ایک یا چند چیزیں بھول کر چھوٹ جائیں تو آخر میں سجدہ سہو کرنے سے نماز درست ہو جائے گی، اور اگر جان بوجھ کر چھوڑ دی جائیں تو سجدہ سہو سے تلافی نہیں ہوگی، اب نماز ہی دوبارہ پڑھنا ہوگا۔ یعنی اگر یہ تمام واجبات آپ کی نماز میں بھول کر چھوٹ رہے ہیں تو سجدہ سہو کریں، اس سے نماز صحیح ہو جائے گی، لیکن اگر آپ جان بوجھ کے چھوڑیں تو سجدہ سہو سے نہیں صحیح ہوگی، آپ کو دوبارہ نماز دہرانی ہوگی۔ نمبر 5 پانی پینے کی دعا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سبق مکمل ہو گیا۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم قرآن کی آیت میں ہے، حدیث میں ہے۔ پھر عقیدہ بھی یہی ہے ہمارا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنا۔ نماز کے واجبات، آج کا مسئلہ تھا نماز کے واجبات، اور دعا ہے پانی پینے کی دعا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سبق مکمل ہوا آج کا، امید ہے آپ لوگوں کو سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی سوال ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔